ایک انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ مانگنا جائز ہے؟ دیکھیں، ہم نے بارہا یہ عقیدہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ دینے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اسی کے دست قدرت میں سارے خزانے ہیں، اسی سے استمداد یعنی مدد طلب کرنا افضل ہے، اولا ہے، اور اللہ ہی حقیقتاً مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی حقیقتاً مشکل کشا ہے۔ باقی جتنی یہ دنیا کے اندر چیزیں ہوتی ہیں یہ وسائل اور ذرائع ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت جاری و ساری ہے کہ وہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی نعمت اپنے بندوں کو براہ راست عطا نہیں فرماتا، وہ کسی نہ کسی وسیلے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے عطا فرماتا ہے۔ آپ کو اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، آپ کوئی بھی ایک نعمت ایسی بتائیں جو اللہ نے ڈائریکٹ آپ کے گھر میں گرا دی ہو، آسمان سے آئی اور آپ کے گھر میں موجود ہوئی، یا آپ نے دعا مانگی تو ایک دم ہاتھ میں آ گئی وہ نعمت۔ ایسا نہیں ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی وسیلہ اور ذریعہ بنتا ہے۔ تو بس اگر یہ عقیدہ جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، یہ عقیدہ یہاں ہونا چاہیے، اور پھر اگر کوئی کسی کو وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے ہوئے اس سے کوئی نعمت طلب کرتا ہے تو حقیقتاً یہ اللہ سے ہی مدد طلب کرنا ہے۔ بلا تمثیل میں عرض کرتا ہوں، جو فیکٹری کے مالکان ہوتے ہیں وہ اکثر خود جا کر امپلائی کو تنخواہ نہیں دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی آدمی مقرر ہوتا ہے جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں سے تنخواہ جاری ہوتی ہے باقاعدہ، تو ان سے تنخواہ لینا یہ حقیقتاً مالک سے ہی تنخواہ لینا ہے۔ تو اگر کوئی اس نظریے کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کسی نبی سے یا کسی ولی سے استمداد کرتا ہے صرف وسیلہ و ذریعہ سمجھ کے، اور اس کے ذہن میں وہی صحیح عقیدہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی نظریے کے ساتھ، اسی عقیدے کے ساتھ کثیر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ کو اپنی حاجات کی تکمیل کا ذریعہ بنایا ہے، اپنی مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا وسیلہ بنایا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر یا رسول اللہ، میرا حافظہ کام نہیں کرتا، میں حدیثیں سنتا ہوں اور مجھے یاد نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی اور روایت میں آتا ہے 3 مرتبہ اس طرح کر کے اس میں کچھ ڈالا، نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا 3 دفعہ، اور حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اس کو سمیٹ کے اپنے سینے سے لگا لو۔ آپ نے سینے سے لگایا، فرماتے ہیں اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے دیکھیں کتنی ایک معجزہ آپ کہہ لیں اس کو، اور کتنا بڑا کرم فرمایا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست پیش کی تو سرکار نے جواب میں یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ اللہ سے مانگ لو، اللہ کے دست قدرت نے سارے خزانے اسے چھوڑ کر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کس چیز کی اللہ کے خزانے میں کمی ہے جو مجھ سے مانگنے آئے ہو؟ اور پھر چلے اگر دعا کرتے سرکار تو آپ کہتے جی دعا کروائی، سرکار نے تو ان کو عطا فرما دیا، ایسا حافظہ عطا فرمایا کہ مطلب ما فوق الاسباب مدد فرمائی ہے۔ تو صحیح نظریے کے ساتھ اللہ کے محبوب سے استمداد شرعاً جائز ہے۔ اور یہ انہوں نے ایک بچے نے کویسچن کیا تھا کہ یہ کسی ادارے میں پڑھتے ہیں اور وہاں سے ان کو اچھے نمبروں کی وجہ سے اسکالرشپ کی آفر ہوئی ہے، اور اس میں لیکن کنڈیشن یہ لگائی گئی ہے ادارے کی طرف سے کہ ان کے والد کی سیلری 15,000 سے کم ہو، اس کو اسکالرشپ ملے گی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فارم پہ فل کر کے جھوٹ یعنی لکھ کر بھیج دیا اور 20,000 روپے ان کو ملے۔ اسی طرح کہتے ہیں میرے کئی دوستوں نے کیا ہے، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے کنڈیشن ایک ادارے نے یہ لگائی ہے، ایک شرط باقاعدہ مقرر کر دی ہے کہ یہ ہوگا تب آپ اس کے مستحق ہوں گے، تو لازم بات ہے کہ پھر آپ اس فنڈ کے مستحق اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ شرط پوری کریں گے، اور چونکہ آپ کی شرط پوری نہیں ہو رہی تھی تو گویا کہ آپ نے کسی مستحق کا حق کھا لیا۔ جس کے والد صاحب کی واقعی سیلری بیچارے کی 15,000 سے کم ہوگی، وہ تو بہت غریب بچہ ہے، اس کو ملنا چاہیے تھا، آپ نے اس کا حق کھا لیا اور اس طرح حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے۔ اگر یہ حرام مال آپ کے پیٹ میں رہتا تو آپ جہنم میں جاتے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کریں اور ایک اپلیکیشن لکھیں، 20,000 روپے جمع کریں، وہ ادارے کو جمع کرائیں اور معذرت کریں، یہ آپ پہ واجب ہے، ورنہ آخرت پہ سخت وبال ہوگا۔ یہ ڈراپ ہو گئی۔ ایک اور کویسچن کیا تھا کسی نے کہ کوئی یوں کہتا ہے کہ نماز فرض تو ہے لیکن ثواب اسی وقت ملتا ہے جب انسان عاشق رسول ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فنا ہونے والا ہی عاشق رسول ہے۔ دیکھیں اس قسم کی جو بے سروپا باتیں، بے سروپا میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں، پہلے سمجھ لیجئے گا، ایک دم ناراض مت ہوئیے گا، مطلب اپنے پاس سے خود ساختہ معیار بنانا، خود ساختہ اصول بنانا، خود ساختہ چیزیں متعین کر کے ان کی تعریف اور ڈیفینیشن بھی اپنے پاس سے ہی متعین کر لینا،
یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی خراب ہے، یہ دین میں زیادتی پیدا کرنا ہے، اور سمجھ لیں خود بھی تباہ ہونا ہے اور دوسرے کو بھی تباہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اس سے ذرا عشق کا مفہوم معلوم کریں، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ذات میں فنا ہونے کا مطلب کیا ہے اس سے یہ ذرا معلوم کریں، اور پھر اسی کے ذات میں ذرا دیکھ لیجئے کہ کیا تمہارے اندر یہ علامات موجود ہیں، اور کیا آپ اللہ اور اس کے رسول کے ذات میں فنا ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا، جو وہ بولے گا وہ خود ہی پھنس جائے گا۔ اور اسی طرح یہ کہنا کہ جی عشق رسول نہ ہو تو ثواب ہی نہیں ملتا، آپ کیسے اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ ثابت کریں پہلے، کیونکہ جب آپ عشق کی تعریف کی طرف آئیں گے تو بالکل ایزیلی آپ کو محسوس ہوگا۔ اب اپنے پاس سے ایک عشق کی تعریف متعین کرنا، پھر اس شخص کو عاشق رسول کہنا، پھر نماز کے ثواب کا انکار کرنا کہ ہر شخص کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ ارے بھائی خدا کا خوف کریں، جو بورن بچے ہمارے باہر کے ملکوں میں پیدا ہو رہے ہیں جن کو بالکل مذہبی ماحول نہیں ملا ہوا اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ان کو تو ثواب ہی نہیں ملے گا آپ کے نزدیک، کیونکہ انہوں نے تو نہ ماحول دیکھا، نہ میلاد کی محفلیں دیکھی، نہ وہ نعت خوانی کی محفل میں شریک ہوئے۔ تو اس قسم کے لوگوں سے بہت دور رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف باتوں کے ذریعے اپنی عزتیں بناتے ہیں، باتوں کے ذریعے خود معیارات مقرر کرتے ہیں، اور اس معیار کی روشنی میں اچھے خاصے دیندار اور مسلمان کو بھی جہنمی بنانے میں دیر نہیں کرتے۔ تو یہ سب بے سروپا باتیں ہیں، اس کی وضاحت میں اور کر دیتا ہوں۔ جو سوال کیا کہ جی نماز فرض کا ثواب اس کو نہیں ملے گا جو عاشق رسول نہ ہو، دیکھیں یہ وہی باتیں ہیں جو مقررین اسٹیجز پہ کرتے ہیں، اور لوگوں کو ادھوری اور ایسی باتیں بتا کے چلے جاتے ہیں کہ لوگ ان کے مفہومات کو از خود سمجھ نہیں پاتے، یعنی وضاحت تو ہوتی نہیں، پھر خود ہی اس کے نتیجے مرتب کر کے اس کو بیان کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے آپ کیا کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو فلاں عالم بیان کر کے گئے تھے، حالانکہ وہ پوری بات عالم نے نہیں بیان کی ہوتی، وہ اپنے پاس سے نتیجے نکالتے ہیں۔ نماز کا ثواب عشق رسول پر موقوف نہیں کہہ سکتے ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ صحیح العقیدہ آدمی ہو۔ عشق اور محبت کا معاملہ یہ ہوتا ہے، محبت قلبی کیفیت کا نام ہے، جب اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو عشق کہا جاتا ہے، اور چونکہ عشق اور محبت یہ قلبی کیفیت ہے جو نظر تو نہیں آتی، تو پھر ظاہری علامات کو ان کا قائم مقام قرار دیا جاتا ہے، اور اس کی بنا پر ہم حکم لگا سکتے ہیں کہ کوئی شخص کتنا بڑا عاشق رسول ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلی جو علامت اور سب سے بڑی میں ایک ہی ذکر کرتا ہوں، وہ ہے اللہ کے نبی کا حکم ماننا، اطاعت رسول۔ سب سے بڑا عاشق رسول وہ ہوگا جو اطاعت رسول میں سب سے آگے ہوگا، اور اطاعت کا مطلب ہوتا ہے حکم ماننا، اور حکم ماننے کے لیے ضروری ہے پہلے علم سیکھنا۔ آپ کیا سوچ سکتے ہیں کیا نہیں، نبی کریم نے کس کی اجازت دی ہے کس کی نہیں، کیا دیکھ سکتے ہیں کیا نہیں، کیا سن سکتے ہیں کیا نہیں، کیا بول سکتے ہیں کیا نہیں، کس کو چھو سکتے ہیں کس کو نہیں، کہاں پر جا سکتے ہیں کہاں پر نہیں، کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں، کس طرح آپ کما سکتے ہیں کس طریقے سے نہیں، کہاں پیسہ خرچ کر سکتے ہیں کہاں نہیں، کس سے رشتہ داری کر سکتے ہیں کس سے نہیں، کس سے دوستی جائز ہے کس سے نہیں، کون سی چیز پڑھ سکتے ہیں کون سی نہیں، ہر چیز میں ایک حکم پوشیدہ ہے۔ تو یہ جو افلاطون بھائی جو بتا رہے ہیں کہ جی پہلے اللہ اس کے رسول کی ذات میں فنا ہو جاؤ تو عاشق رسول ہوں، ان سے یہ کویسچن کر لیجئے، ایک کا بھی جواب دے دیں تو ہمیں بتائیں۔ یہ زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو باطونی قسم کے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے خود ساختہ معیار بنائے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بیچاروں کو اتنا ڈسٹرب کرتے ہیں مینٹلی طور پہ کچھ انتہا نہیں۔ اس لیے اب نبی کریم کی اطاعت کی طرف آئیں اور نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی سرکار سے محبت رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور نافرمانی کرتا ہے تو پھر بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے دل میں عشق رسول نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ عشق میں ناقص ہے۔ یہ مطلب بڑے بڑے اکابرین نے لکھا ہے، تو سمجھانا یہ مقصود ہے، کوئی میں گناہ کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ اس طرح کے معیار بنا کے اپنے پاس سے اور یہ دیکھنا کہ بس میں سیف ہو گیا ہوں باقی سب کے سب قابل گرفت ہو سکتے ہیں، تو اس بات کو بیان کر دینا۔ پھر کوئی ہم جیسا کوئی شخص ہو، میرے سامنے تو بہت سے آتے رہتے ہیں، اور پھر میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کوئی اللہ کا شکر ہے کوئی تکبر غرور کی بات نہیں کر رہا ہوں، پھر ہم ایسے لوگوں کی اچھی طرح صفائی کر کے واپس بھیجتے ہیں، طبیعتیں صاف ہو جاتی ہیں۔ تو خدا را ایسے کوئی برا نہ مانے، لیکن اس طریقے سے آپ عوام کو ڈسٹرب نہ کریں، امت کو ڈسٹرب نہ کریں۔ یہ معیار قائم کرنا آپ کے لیے آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے معیار مقرر کیا ہے، اگر اس کو بھی آپ نہیں جانتے تو اہل علم سے رجوع کریں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جس بھائی نے بھیجا ہے میں گزارش کرتا ہوں اس قسم کے کسی شخص کی صحبت میں نہ رہیں، یہ مطلب صاحب علم آدمی نہیں لگتے مجھے۔